Not always lose your temper in front of your children. اپنے بچوں کے سامنے آپ جذبات پر کنٹرول کھو دیتے ہیں، آپ غصہ کرتے ہیں، آپ چڑچڑاپن آپ میں آ جاتا ہے، اور جب بچے آپ کا یہ رویہ بار بار دیکھتے ہیں گھر کے اندر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر غصے کا اظہار ضروری ہے. As we know that we should not mix our mood with our behavior. ہمارا موڈ ہمارے بیہیویئر کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ چڑھ گیا ہے، غصہ آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن گالیاں نکالنا، اونچی اونچی بولنا، دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کرنا، یہ بری بات ہے. لیکن جب آپ مسلسل غصہ بچوں کے آگے کرتے چلے جا رہے ہیں، مسکراہٹ نہیں ہے بلکہ ہر وقت ٹیمپر ہائی ہے، ایسی صورت میں بچہ یہ سمجھے گا کہ مجھے بھی اپنے غصے کا اسی طرح اظہار کرنا ہے، اور وہ کنفیوز رہے گا. نمبر 2، جب بھی بچہ آ کے آپ سے کوئی فیلنگ شیئر کرے، کوئی خیال شیئر کرے، کوئی تھاٹس شیئر کرے، یا کچھ بھی آپ کو بتائے، اس وقت آپ نے سارے کام چھوڑ کر بچے پہ مکمل توجہ دینی ہے. کتاب بند کر دیں، موبائل فون آف کر دیں یا سائٹ پہ رکھ دیں، بڑی ٹکٹکی باندھ کر بچے کو دیکھنا ہے اور اس سے بات پوچھنی ہے وہ کیا بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے. وہ جب بات آپ سے شیئر کرے گا، ظاہری بات ہے اپنی ایج اور اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے وہ بات ہوگی، آپ نے اس بات کو سن کر اس کا پراپرلی جواب دینا ہے، اس کی کیوری کو ایڈریس کرنا ہے، اس کی گریونس کو سیٹل کرنا ہے، اور جو وہ پوچھنا چاہ رہا ہے، اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے، اپنے استاد سے، اپنی ماں سے، اس کو پراپرلی سیٹل کرنا ہے، اس کے ننھے دماغ میں اٹھنے والے اس سوال کا اچھے طریقے سے جواب دینا ہے. اینڈ نمبر 3، اوور اسکیجولنگ نہ ہونے دیں. بچے پہ بوجھ بہت زیادہ پڑ چکا ہے. آج ڈیجیٹل دنیا ہے جس پہ روبوٹس بھی آگے آتے چلے جا رہے ہیں، اکیڈیمکس کے اندر کتابیں بہت ہیں، سلیبس بہت لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر سپورٹس بھی ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ اوور برڈنڈ ہو جاتا ہے، اس پہ کافی بوجھ ہوتا ہے. بچے کو ریلیکس کریں، اپنی مرضی کے کھیل کھیلے، کچھ تھوڑا بور ہو جائے، کچھ اپنی مرضی کی کریٹیویٹی کرے. جب بچہ یہ کام کرے گا، اس کو یہ لیٹ ٹائم اور فری ٹائم ملے گا، وہ ماں باپ کے بھی اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. اور ہاں، بچوں کی دنیا میں وعدے کی بڑی اہمیت ہے. پرومسز. آپ نے تو کہہ دیا تمہیں کھلونا لے دوں گا، جوائے لینڈ لے جاؤں گا، چاکلیٹ خرید دوں گا، بچے نے اس کو نارمل نہیں لیا. جیسے سیمنٹ کے اوپر، گیلے سیمنٹ کے اوپر کوئی بھی چیز گر جائے تو اس کا پکا نشان بن جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی وہ بات وہ بچے کے دماغ میں نقش ہو گئی. دیکھیں، اس کی دنیا چھوٹی سی ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا میں ابھی اس کا ماضی بھی اتنا زیادہ نہیں گزرا، مستقبل کے سپنے بھی دیکھنے والی اہلیت اور صلاحیت ابھی اس میں ہے نہیں. تو آپ نے جو بات کی وہ اس کے اندر گڑ گئی، جم گئی. اب وہ انتظار کرے گا کہ کب میرے والد اس بات کو آنر کریں گے اور مجھے چاکلیٹ خرید کے دیں گے، کہیں ریکریشن کے لیے لے کر جائیں گے. اور اگر آپ نے بار بار اپنی بات کو توڑا، اپنی بات کا پیرا نہ دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بچے کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور بچہ آپ کی بات کو یوں ہی سمجھنے لگے گا جیسے بس ہوا میں بات ہو گئی، اور اس کی بھی زندگی میں بھی ایسا آ جائے گا کہ وہ وعدے کرے گا اور وعدے توڑے گا، جو کہ یقیناً آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اور پھر اگر آپ کوئی بات نبھا نہیں پا رہے، آپ اس کو نہیں لے کے جا سکتے، وہ چیز نہیں خرید کے دے سکتے، تو آپ یوں کیجئے کہ بچے کو بتائیے، سمجھائیے کہ کیا وجہ بنی کہ میں اپنے پرومس کو کیپ اپ نہیں کر سک رہا. اور کہا جاتا ہے کہ پہلے 10-12 سال تک تو بچے کو ماں باپ بس بچا رہے ہوتے ہیں، اس کو مرنے سے بچا رہے ہوتے ہیں. بھاری جملہ ہے لیکن اصل یہی ہے. کبھی پٹرول پینے کی کوشش کرے گا، کبھی کوئی مٹر کا دانہ ناک پہ پھنسا لے گا، کبھی اوپر ریلنگ سے لٹک جائے گا، گرتے گرتے بچے گا. تو عام طور پہ ماں باپ کی پرائمری ڈیوٹی یہ ہے کہ بچے کو نقصان نہ ہونے دیں، اس کی صحت کا پراپرلی خیال رکھیں، بچے پہ نظر رکھیں، بچے کی ایکٹیویٹیز کو سپروائز کریں، لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اکثر اوقات پیرنٹس بچے کے اندر اتنے کھپ جاتے ہیں کہ اپنی صحت کو سیکریفائز کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بچے کو ایسا نقصان ہوگا جس کی کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ہے. تو کوشش کریں پیرنٹنگ کے دوران اپنی صحت کا لازمی خیال کریں. اینڈ دین حد سے زیادہ نگہداشت،
اوور پروٹیکٹنگ یور چلڈرن، دس از ناٹ گڈ. آپ بچے کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اس پر نظر بھی رکھتے ہیں، اس کو سپروائز بھی کرتے ہیں، ہدایات بھی دیتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتے ہیں، ایوری تھنگ از گڈ. لیکن اوور پروٹیکشن نہ کریں. اگر آپ بچے کو ہر چیز فراہم کریں گے اور اس کے سارے کام خود ہی کرتے چلے جائیں گے تو اب بتائیے بچہ چیلنجز کو کیسے فیس کرے گا، اس کے اندر ہارڈ ایٹیچیوڈ کیسے آئے گا، جو کہ دنیا میں رہنے کے لیے از حد ضروری ہے. And number next is never compare your children with any other child. اپنے بچے کا موازنہ و مقابلہ اپنی زبان سے آپ نے نہیں کرنا. تمہارے چچا کا بیٹا کہاں نکل گیا، وہ ہمسائے کے بیٹے نے تو فلاں جگہ داخلہ لے لیا، نہیں. گیپ میں آ جائے گا، اس سے بھی چڑھ جائے گا اور آپ کے سامنے مجرم بنا رہے گا. آپ نے جو سکھانا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ بچے کو سکھا دیں، جو بات بیان کرنی ہے صحیح انداز سے بچے کو بیان کر دیں. یہ کمپیریزن کریٹ کریں گے تو اب مسئلہ خراب ہوتا چلا جائے گا. ہاں، بچہ خود جو اپنے ذہن میں کمپٹیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کمپٹیشن کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور یہ کمپٹیشن کنسٹرکٹیو ہے، پروڈکٹیو ہے، اس کمپٹیشن میں بچے کی گروتھ پوشیدہ ہے، وہ ہونے دیں. آپ نے اپنے منہ سے بچے کے نمبروں کا، بچے کی صلاحیت اور ایٹیچیوڈ کا کسی اور بچے سے مقابلہ اور موازنہ نہیں کرنا. اور پھر غلطیوں پہ ٹوکنا. ریممبر مسٹیکس، ایررز اینڈ فیلیئرز آر پارٹ آف لائف. دس از ویری امپورٹنٹ. غلطیوں پر ٹوکنا ہے، اصلاح کرنی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے یہ دنیا اس بچے کے لیے بالکل نئی جگہ ہے. وہ بھی آیا ہے اور جو بھی کام وہ کرے گا، غلطی کرے گا، ٹھوکر لگے گی، گرے گا. آپ نے کس طریقے سے اس کی اصلاح کرنی ہے، دس میٹرز موسٹ. آپ کا انداز یا تو اس کو سنوار دے گا یا اس کو برباد کر دے گا. تو یہ یاد رکھیں، حوصلہ افزائی، encouragement, this is one of the most important thing which you can do with your children being a parent. آپ اگر ایک دفعہ اس بچے کو ٹوکتے ہیں یا ایک دفعہ اس کی اصلاح کرتے ہیں تو سمجھ لیں 20 دفعہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تب جا کے چیزیں کمپنسیٹ ہوں گی. اور پھر جب بھی آپ بچے سے گفتگو کرتے ہیں آپ کا انداز ٹیچنگ کا ہو جاتا ہے، آپ سکھا رہے ہوتے ہیں، ہر وقت انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، کبھی کبھار فرینڈلی ہو کر بھی بات کریں. ہر وقت فون پہ رہتے ہیں، بچے کو اگنور کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور ماں باپ بچے کے سامنے بالکل نہ لڑے، نو فائٹنگ. اب آئیے کچھ نصیحتیں، کچھ ایسی باتیں جو بچوں کو ماں باپ ضرور سکھا دیں. نمبر 1، اپنے بچوں کو پلیز اور تھینک یو کہنا سکھائیں. یہ دونوں الفاظ اپریسیشن اور ریسپیکٹ کے ہیں. یہ الفاظ اچھے ہیں، تھینک یو کہے، جزاک اللہ کہے، اس سے اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا اور بچے کے حسن اخلاق میں بہتری آتی چلی جائے گی. نمبر 2، ٹیبل مینرز. یہ جو ٹیبل پر بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے، یہ چیز بچے کی ساری زندگی چلے گی. ظاہری بات ہے اس نے کھانا کھانا ہے، ٹیبل کرسی پر بیٹھے گا تو بچپن میں اگر آپ اس کو ٹیبل مینرز سکھا دیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ چیز کنٹینیو ہوگی. بیٹا پلیٹ میں زیادہ نہیں ڈالنا، کھانا ضائع نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنی، آہستہ کھانا ہے، بہت زیادہ منہ میں ٹھونس نہیں لینا. آسان سے طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب سکھائے، وہ آداب بچپن سے ہی بچے کو سکھا دینے چاہیے. اس سے فرق کیا پڑے گا کہ وہ بچہ بہت کچھ سیکھ جائے گا اور ساری زندگی آپ کی یہ تربیت بچے کی شخصیت میں نکھار لاتی رہے گی. اینڈ نمبر نیکسٹ از بڑوں کا ادب. آج موبائل کے دور میں ادب، آداب، رسپیکٹ تھوڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بڑوں کا ادب کرے، بالخصوص دادی، نانی، دادا، نانا. اور اس میں سب سے بڑا ٹول کیا ہے کہ آپ خود، آپ والد ہیں نا، آپ خود اپنے باپ کا یعنی اپنے بیٹے کے دادا کا ادب کریں. اگر آپ اپنے والد کا ادب نہیں کریں گے، والد کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، آپ کا بیٹا کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. کیونکہ مکافات عمل یہ چیز ہے، یہ بہت چکی آہستہ چلتی ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. وہ بیٹا سب کچھ دیکھ رہا ہے،
آپ خود ادب کریں گے تو آپ کا بچہ بڑے ہو کے آپ کا بھی ادب کرے گا. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اسٹرینجرز, دس از امپورٹنٹ. آپ نے اجنبیوں کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے, کیا گفتگو کرنی ہے اور کیا مینرز اختیار کرنے ہیں, یہ چیز بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. اور اپنے بچوں کو سکھا دیجئے گا کہ لفظ سوری ضرور بولے. سوری, اپالوجی, سنسیئر اپالوجی, یہ لفظ بہت بھاری ہے, بچہ ہو یا بڑا زبان سے نکلتا نہیں ہے, اور یہ لفظ زبان سے نکالنا ہے بہت ضروری, کیونکہ جب کوئی سوری کہتا ہے وہ اون کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی اور میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اقدامات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آخر میں اب 7 میسیجز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ والدین کو اپنے بچوں کو ضرور سکھانے ہیں, اور والدین نے بچوں کو گائیڈنس دینی ہے, بچوں کو آسائشیں دینی ہے, بچوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ 7 میسیجز ایسے ہیں جو آپ نے اپنے بچے کو پراپرلی ڈیلیور ضرور کر دینے ہیں. نمبر 1, all emotions are valid. بچوں کو سمجھا دیں کہ تمام جذبات, خوشی ہو, غمی ہو یا دکھ ہو, یہ سب آئیں گے. زندگی میں جذبات کا آنا جانا لگا رہتا ہے, اپنا ردم ہوتا ہے بندے کا, اپنی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. بس جو جذبہ آ جائے اس کے اظہار میں خیال کرنا ہے, کسی طریقے سے اظہار اس کا مانیٹرڈ رہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے اظہار کے اندر تلخی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے. جذبے کا آنا ٹھیک ہے, اس کے اظہار کو مانیٹر کرنا ہے. اور یہ بھی سکھاتے چلے جائیں کہ والدین اور بچے ہر کام میں متفق ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سی چیزوں میں اختلاف آئے گا, لیکن یہاں جب بھی بچے کا جو موقف ہے اس کو سمجھائیں کہ اپنے موقف کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کے سامنے رکھے, اور والدین بھی جب بچے سے بات کریں کسی اختلاف کے حوالے سے لہجے کا, بچے کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بات کریں. نمبر نیکسٹ, غلطیاں کرنا نارمل ہے. ایرر, فیلئر, مسٹیکس ہو جائیں گی. آپ کا رسپانس اس پہ کیا ہوتا ہے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے. یہ اس کو بتا دیجئے گا کہ غلطیاں لائف لیسن سکھاتی ہیں. جب بھی غلطی ہوتی ہے موقع مل جاتا ہے کہ ہم لرننگ کریں اور لرننگ کے ساتھ اپنی زندگی کو امپروو کریں. ایسا نہ ذہن بن جائے کہ بچے کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ والدین کو خوش رکھنا ہے اور والدین کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, والدین اکثر اوقات ایسا رویہ رکھ لیتے ہیں کہ جو میں نہیں بن سکا یا جو میں چاہتا ہوں میرا بچہ وہ ضرور کرے, وہ ضرور بنے. ایسا نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل. آپ کو ریلیشن شپ سے رسپیکٹ کرنی ہے. وہ آپ کا بچہ ہے اور اس کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کی اپنی ایک لائف ہے. آپ اس کو بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. جو دنیاوی تجربات آپ کے ہیں اور جتنے مخلص آپ اس کے ساتھ ہیں, اور کوئی نہیں ہوگا اس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ایک الگ سے انسان ہے جس کی برین انیٹمی بھی الگ ہے, اس کی ہیبٹس, اس کے ٹیسٹ بھی الگ ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ واقعی اس میں کوئی خاص ٹیلنٹ پوشیدہ ہے تو اس کو سپریس نہ کریں بلکہ اس کو نمایاں کریں, تاکہ بچہ اپنی زندگی کے اندر شوق سے جیے, مزیدار کام کرے, اور کمائی کا ذریعہ اگر وہی بن گیا جو اس کا شوق ہے پھر تو اس کے لیے دنیا میں مزے ہی مزے ہیں. بہرحال اپنی امیدوں کو, اپنی ویو پوائنٹ کو بچے کی زندگی پہ زیادہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں. اور ایک بڑی پیاری بات, نو ٹاپک از ٹو بگ اینڈ نو ٹاپک از ٹو اسمال. ایسا نہ ہو کہ بچہ ڈرے کہ میں اپنے باپ سے کیا بات کروں, اگر میں نے اپنے باپ سے بات کی تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے, میرے ابو تو بہت بڑے ہیں, مجھے بیوقوف نہ سمجھے. نہیں, ایسا رویہ رکھے, ایسا فری ہو جائیں اور ایسا آپ کے انداز میں لچک ہونی چاہیے کہ بچہ ڈرے نہیں, کوئی بھی بات کرنے سے ڈرے نہیں. یہ چھوٹا ٹاپک ہے, نہیں, میرے باپ ہے, میرا ابو ہے, میں یہ بات کر سکتا ہوں. اور جب بھی وہ بات کرے مذاق نہیں اڑانا, اس کی اس چھوٹی سی بات کو بھی بڑا بنانا ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں وہ بات آئی ہے, اس نے کسی آبزرویشن کی اور آپ سے آ کے شیئر کی ہے. Now it is your duty to protect the dignity of your children. آپ کے بچے کی جو عزت ہے, جو اس نے سوچا ہے, جو بات وہ لے کر آیا ہے, اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانا ہے تاکہ وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ بات بہت بڑی ہے, یہ بات بہت چھوٹی ہے, میں اپنے ابو سے کیسے کروں گا, بلکہ اوپن رہیں.
تو یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ نے آج تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ ٹپس سنی، یہ اہم ترین باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہر ایج پہ ٹریننگ کے تقاضے اور ہو جاتے ہیں، ہر ایج پہ ٹریننگ کے تقاضے اور ہو جاتے ہیں۔ فیلنگز آر ویلکم، بیہیویئر از ناٹ۔ اور میرے بچے ہمیشہ خوش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر مصائب و آلام، مصیبتیں، آزمائشیں، رکاوٹیں، تکلیفیں یہ زیادہ ہیں۔ آپ یہ سوچنے کے بجائے کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے، اپنے بچوں کو ایسا مزاج کیوں نہیں دے دیتے، ایسا ان کا ایٹیچیوڈ کیوں نہیں بنا دیتے، ایسی تربیت ان کی کریں کہ وہ ان تمام مصائب و آلام کا صبر و شکر کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھ لے، ٹوٹے لیکن پھر جڑ جائے، گرے لیکن پھر اٹھ جائے، اور اس کے اندر حوصلہ اتنا ہو کہ اس کا حوصلہ ساروں کو تقسیم ہوتا چلا جائے۔ اس کی ذات اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ سارے اس کی مضبوطی سے حصہ حاصل کریں۔